بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل آنیسٹ ریویوز۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں الیکشنز۔ پاکستان میں ارلی الیکشنز کیوں ضروری ہیں، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ موجودہ پاکستان کے حالات کے مطابق پاکستان کے مسائل کا واحد حل پاکستان میں ارلی الیکشن ہے۔ آپ پاکستان کی اکانومی کا حال دیکھ لیں، کس طرح سے ہماری اکانومی تتر بتر ہو رہی ہے اور کوئی بھی ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ جو دوسرے ویسٹ کنٹریز ہیں یا دوسرے کنٹریز مڈل ایسٹ کنٹری یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، وہ ہماری موجودہ حکومت پر ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہی ہے کہ یہ حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے کنٹری میں پیسہ انویسٹ نہیں کرتے جس کی حکومت کرپٹ ہو، جس پہ کرپشن کے الزامات ہوں۔ کوئی بھی کنٹری ایسی حکومت میں یا ایسے حکمرانوں کے اوپر اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے ہمارے ملک کے تمام مسائل کا واحد حل الیکشن ہے، کیونکہ اگر ارلی الیکشن ہوں گے تو ایک ایسی حکومت وجود میں آئے گی جس پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا، بیرون ملک کے ان پہ ٹرسٹ کر سکیں گے اور اپنا پیسہ وہاں پہ پارک کر سکیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ امپورٹڈ حکومت کے یہ اعتبار کی یہ حالت ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک UAE، بحرین، قطر، سعودیہ، ان لوگوں نے بھی ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران کرپٹ ہیں، کوئی بھی ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور رہی بات اکانومی کی، اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے فارن ریزرو جو تھے $18 بلین سے $9 بلین پر، اور جتنی تیزی سے ہمارے فارن ریزرو نیچے آئے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہمارے ملک میں غربت اوپر گئی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس تیل اور گیس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کا حال کبھی بھی سری لنکا جیسا ہو، اس لیے ہمیں اپنے ملک میں الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور ایک ایسی حکومت کو لانا ہوگا جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں، اپنا پیسہ جو ہے وہ کہیں انویسٹ کر سکیں، جس سے ملک میں روزگار پیدا ہو، عوام کے لیے سہولت پیدا ہو۔ اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں تو یہ اپنے للے تللوں پہ عوام کا پیسہ اس طرح سے اڑا رہے ہیں کہ ان کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ انہیں فکر ہے تو اپنے اوپر بنے ہوئے کرپشن کے کیسز کی، یا نیب کے پر کاٹنے کی، یا پھر ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ کس طرح سے اگلا الیکشن ریگ کرنا ہے یا کس طرح سے دھاندلی کرنی ہے۔ اس لیے ان کی عوام سے کوئی ان کو سروکار۔ اور اگر ہم بات کریں نیوٹرلز کی تو اس ملک میں کوئی بھی ادارہ نیوٹرل نہیں ہے۔ ہر ادارہ اپنا اپنا حصہ ملک کو لوٹ رہا ہے اور اپنے حصے کا اس کو چوس رہا ہے۔ تو جس طرح سے عوام کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کا لوا پھٹ جائے اور اس ملک میں کوئی خونی انقلاب آ جائے۔ اس لیے نیوٹرلز کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وہ اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اس عوام کے لیے ان کے دل میں تھوڑی سی بھی فکر ہے، تو ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ جس طرح سے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، اس میں کوئی بھی انہوں نے کام نہیں کیا جس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کے لیے کوئی سہولت پیدا کی گئی ہو۔ ایگریکلچر سیکٹر کو آپ لے لیں، اس کے اوپر سیل ٹیکس انہوں نے 2% سے بڑھا کر 10% کر دیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی سیکٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ملک کی انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، بس اس موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اکانومی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ اور جو موجودہ سنیریو ہے اس سے صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کو IMF چلا رہا ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا کہ IMF نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا جائے۔ IMF کون ہوتا ہے ہمیں اجازت دینے والا؟ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، سو کالڈ، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی عزت اور غیرت کی خاطر اس ملک کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور الیکشن کی طرف ہی اس ملک کو لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ الیکشن ہی ہمارے سارے مسائل کا واحد حل ہے۔
اور جس طرح سے ان لوگوں نے امپورٹڈ چیزوں پر پابندی لگائی ہے سوائے اپنے اوپر، کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دوسرا ملک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چائنا جس نے ہماری مدد ہمیشہ کی تھی ہر طرح سے، ہر سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں، ڈیفنس سیکٹر میں، سعودی عربیہ جو ہمارے ساتھ ہر طرح کے مشکل حالات میں کھڑا رہا، ان لوگوں نے بھی آج ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عوامی حکومت بنانا ہوگی جس پر عوام کا اعتماد ہو۔ اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے رشیا سے سستا آئل نہیں خریدا، کیونکہ ان لوگوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں تھی کہ سستا آئل خرید کر عوام کو تھوڑا ریلیف دیا جائے، یا سستا آٹا رشیا سے خرید کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ان لوگوں کو فکر تھی تو اپنے کیسز ختم کروانے کی اور لوگوں کو مروانے کی، جس طرح انہوں نے نیب میں تبدیلیاں کی، یا ڈاکٹر رضوان جو ان کا کیس دیکھ رہا تھا FIA میں، اس کی پورے اسرار موت ہوئی، یا مقصود چپڑاسی کی موت ہوئی۔ اس سے صاف یہی پتہ کہ ان کو لانے والے اور موجودہ حکومت میں بٹھانے والے کوئی اور ہیں، جن کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ان کو عوام کی تکلیفوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عوام کو بھی اپنی مدد کرنی ہوگی، ان لوگوں کو بھی الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ہماری عوام بھی اس طرح کی عوام ہے جو کہ اپنے حقوق کے لیے بھی باہر نہیں آتی، وہ ظلم تو دیکھتے ہیں لیکن اس پہ چپ کیے رہتے ہیں کہ جب تک ان کی اپنی باری نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور الیکشن کے لیے دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور نہ صرف دباؤ ڈالنا پڑے گا، آئندہ الیکشن میں بھی ایک ایسی حکومت کو لانا پڑے گا جو کہ کرپٹ نہ ہو، جس کا ماضی بے داغ ہو، تاکہ ہماری ان چوروں ڈاکوؤں سے جان چھوٹے اور پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آپ سے یہی کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور